اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پنڈ دارد خان تجہل ترقیاتی منصوبے میں مالی فراڈ سے متعلق کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی ضمانتی مچل کے جمع نہ ہو سکے۔ عدالت نے ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 15 اپریل تک توسیع کر دی۔ مقدمے کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ فواد چودھری کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج ناصر جاوید نے فواد چودھری سے استفسار کیا کہ ضمانت ہو گئی ہے آپ کی؟ سابق وزیر نے بتایا جی ضمانت ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پنڈ دارد خان تجہل ترقیاتی منصوبے میں مالی فراڈ سے متعلق کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی ضمانتی مچل کے جمع نہ ہو سکے۔ عدالت نے ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 15 اپریل تک توسیع کر دی۔ مقدمے کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ فواد چودھری کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج ناصر جاوید نے فواد چودھری سے استفسار کیا کہ ضمانت ہو گئی ہے آپ کی؟ سابق وزیر نے بتایا جی ضمانت ہو گئی۔ جج ناصر جاوید رانا نے مزید دریافت کیا کہ مچلکے جمع کروائے ہیں کہاں؟ ہائی کورٹ میں کروانے ہیں یا احتساب عدالت میں؟ فواد چودھری نے جواب دیا کہ ابھی تک آرڈر کا انتظار ہے، تحریری آرڈر ملے گا تو ہی مچلکے جمع کروائیں گے۔ جج ناصر جاوید رانا نے مسکراتے ہوئے فواد چودھری سے مکالمہ کیا کہ مچلکے جمع کروائیں اور باہر آئیں۔ سابق وزیر نے جواب دیا کہ باہر تو خیر کیا ہی آنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ جج ناصر جاوید نے ریمارکس دی کہ کیوں اور بھی کوئی کیس ہے جس میں ضمانت نہیں ہوئی؟ فواد چودھری نے کہا کہ کیس بناتے وقت کون سا ٹائم لگتا ہے۔ فواد چودھری نے استدعا کی کہ ان کے وکیل کیسر امام کے آنے تک انتظار کرنے، جس پر عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد عدالت نے فواد چودھری کی جوڈیشل ریمانڈ میں 15 اپریل تک توسیع کر دی۔ واضح ہے کہ 1 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جہلم پنڈ دارد خان پروجیکٹ میں خرد بوٹ کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی اور ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ 18 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جہلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خرد بوٹ کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر قومی احتساب بیورو کو نوٹس جاری کر کے آئندہ ہفتے تک جواب طلب کر لیا تھا۔ واضح ہے کہ 4 نومبر کو فواد چودھری کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری نے بتایا گرفتاری کی تصدیق کی تھی۔ 5 نومبر کو سابق وفاقی وزیر کو ڈیوٹی میجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت پیش کیا گیا۔ فواد چودھری کو ظہیر نامی شخص کی جانب سے درج FIR میں گرفتار کیا گیا۔ FIR عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی۔ 10 دسمبر کو فواد چودھری کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے متعلقہ عدالت پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ 11 دسمبر کو راولپنڈی کی اینٹی کرپشن عدالت نے 35 لاکھ روپے کے بدعنوانی کیس میں فواد چودھری کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ 15 دسمبر راولپنڈی کی اینٹی کرپشن عدالت نے 35 لاکھ روپے کے بدعنوانی کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ 20 دسمبر کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پنڈ دارد خان جہلم 2 رائیہ سڑک کی تعمیر زمین کی خریداری میں خرد بوٹ سے متعلق کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے نیب کی تحویل میں دے دیا۔ بعد ازاں 30 دسمبر کو عدالت نے پنڈ دارد خان جہلم 2 رائیہ سڑک کی تعمیر زمین کی خریداری میں خرد بوٹ سے متعلق کیس میں سابق وفاقی وزیر پاک تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ 5 جنوری کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جہلم کی تعمیراتی منصوبوں میں خرد بوٹ کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ اس طرح 9 اور 12 جنوری کو بھی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ 18 جنوری کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پنڈ دارد خان تجہل ترقیاتی منصوبے میں مالی فراڈ سے متعلق کیس میں فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور ان کی ہی B کلاس کی سہولت کی درخواست بھی منظور کر دی۔ 7 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری سے جیل میں اہل خانہ کی ملاقات کے لیے جمعرات کا دن مختص کر دیا تھا۔